مگر صورتحال یہ ہے کہ وی آر ان اے ویری ڈینجرس فیز. پی ٹی آئی پیچھے نہیں ہٹ رہی, افواج آگے بڑھ رہی ہے. اچھا, دس از ناٹ گڈ. اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ. پی ٹی آئی کو پیچھے ہٹنا چاہیے, افواج کو بھی پیچھے ہٹنا چاہیے. وی شوڈ فائنڈ اے سولوشن ٹو دیز ایشوز, مگر وی آر ناٹ گوئنگ فار اے سولوشن. خان صاحب کی ایک کوشش ہے, دس از وائی ہم سولوشن کی طرف نہیں جا رہے, اور اس میں اب میرے ذہن میں ایز این اینالسٹ کوئی شک نہیں ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ کوئی ایسی ہو جائے فوج کے اندر جس سے عاصم منیر صاحب فارغ ہو جائے. تو خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ پاکستان بھاڑ میں جائے, آئی ایم ایف بھاڑ میں جائے, اکانومی بھاڑ میں جائے, انسٹیبلٹی اتنی کریٹ کر دی جائے کہ فوج کے اندر ایسی ایک بے چینی ہو جائے کہ وہ پھر سوچیں کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ایکسیپٹ کہ ہم اپنے چیف کو فارغ کریں, اور کوئی ایسا چیف لے کے آئیں جو کہ خان صاحب کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کو پاور میں لے کے آئے. یہ عمران خان کی فلسفہ ہے. اب میں اس سے زیادہ میں کیا کہوں, اس لیے پھر جو ری ایکشن آتا ہے وہاں سے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. فارمیشن کمانڈرز کانفرنس پہ تو بڑے لیول پر یہ جواب آیا ہے سامنے. تو اس کے ساتھ ہی ایک انٹرویو, حالانکہ وہ کہتے ہیں میں قید تنہائی میں ہوں, ڈیتھ سیل جیسی سچویشن ہے, وہاں پر مجھے رکھا گیا. تو 5 کمرے میں ڈیتھ سیل بنی ہوئی ہے. ہاں ایسا انہوں نے کہا ہے. ایکسرسائز مشینز ہیں اور 3-4 مطلب ایسی جیل تو میرا خیال ہے کسی سیاستدان نے نہیں دیکھی جیسی جیل عمران خان صاحب کاٹ رہے ہیں. چلے یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں, اور احمد جو ایک جرنلسٹ ہیں ریناؤنڈ, ان کو جو انہوں نے سوالوں کے جواب وہ انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ میں ان سے کاؤنٹر کوشچن نہیں کر پا رہا تھا, میں صرف کوشچنس کیے جس کے جواب سامنے آئے. انہوں نے کیا کیا کہا ہے اس انٹرویو میں اور اس کا کیا مطلب ہے, بریک کے بعد آ کے بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. عمران خان صاحب کے ویسے تو قید تنہائی میں, لیکن جیل سے ان کے آرٹیکلز, انٹرویوز سارے شائع ہو جاتے ہیں. یہ تو $1 ملین کوشچن ہے نا کہ اس پہ کوئی جواب دے کہ وہاں سے کیسے جاتے ہیں وہاں پر, جہاں کرنل صاحب آپریشن سارے 1 ونڈو آپریشن چلاتے ہیں, اور قانونی ٹیم تک عمران خان صاحب سے نہیں مل پاتی. انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بتایا نیب ترامیم کیس کی سماعت کے دوران, اور وہاں پر جج صاحبان تھے, انہوں نے وزیر اعظم کو ایک میسج دیا, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو, کہ ہم کالی بھیڑیں نہیں ہیں. اچھا, یہ تب ہوا جب نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں. اس موقع پر شہباز شریف صاحب ایک خطاب کرتے ہیں اور پھر وہ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, جو پہلے کی جوڈیشری تھی نواز شریف صاحب کو جنہوں نے نکالا تھا اور سزا دی تھی ان کو بھی, اور ابھی موجودہ عدلیہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا انہیں کہ کیسے عمران خان کو مختلف مقدمات میں ضمانت دے دیں اور نکال دیں جیل سے باہر. اب شہباز شریف صاحب سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے, ہم نواز شریف صاحب سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ کوئی ایسا انداز اپنائیں گے کہ لگے گا مزاحمت ہی ہے ان کا بیانیہ. لوگ اس کو لے کر کانسپریسی یہ شروع ہو گئے ہیں سیٹی صاحب کہ نواز شریف صاحب پر تول رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے لیے, اور رستہ اس کا یوں نکلے گا کہ توہین عدالت لگ جائے گی وزیر اعظم پاکستان پر. ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو جائے تو اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر یہ اسٹیبلش ہو جائے گا نا کہ اس ملک کے اندر ججز جو ہیں وہ پرائم منسٹرز کو نکال دیتے ہیں. ایک اور تو یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوگا نا, 2-3 دفعہ پہلے ہو چکا ہے نا. جی جی, وہ تو پریکٹس ہے یعنی کہ. تو یہ تو بہت بڑا داغ لگ جائے گا جوڈیشری کے اوپر. اور ادھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے نکال دیا ہے, تو نواز شریف صاحب آ جائیں گے. تو یہ میرا خیال ہے ایسے نہیں ہوگا. مگر اب سچویشن یہ ہے کہ کوئی کنسپریسی نہیں ہے, یہ شہباز شریف صاحب نے دل کی بھڑاس نکالی ہے, مگر اس سے بھی زیادہ یہ بات اس لیے کہی ہے کیونکہ یہ بات پسند کی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کے اندر, کیونکہ یہ ان کی سوچ ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ وہ تو اس سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے, تو شہباز شریف صاحب سے ہی کھلوانا پڑتا ہے. اب بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے. اس کے اندر رسک بھی ہے جو آپ نے ابھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ اب چاہیے اطہر من اللہ صاحب کو بلائیں ان کو اور کہیں تسی سانو کالی بھیڑا کیا ہے, ایسے ہی کیا نا, تو کہیں گے ہاں میں نے کہا ہے. تو کہیں گے کون سی کالی بھیڑ ہے, تو وہ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہیں گے جی میں بس ہیں کچھ لوگ ایسے وہ لوگ جو کہ ان ریزنبلی ریلیف دے رہے ہیں خان صاحب کو. بات پھر پرابلم بن جائے گی نا. اب اطہر من اللہ صاحب, میں بڑے سوچ کے بڑے محتاط طریقے سے کچھ کہنا چاہوں گا. اطہر از اے گڈ مین. اطہر از این انڈیپینڈنٹ تھنکنگ جج. کوئی وجہ ہے کہ اطہر از ناؤ بیکم اے لٹل اگریسو اینڈ ابریسو.
he was not always like this. Very considered. But those considerations are now becoming obvious because emotional stress बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रही है उन पे. अच्छा. ये वही जज साहब हैं जिन्होंने बैन कर दिया था कि नवाज शरीफ साहब की बयान जो है वो नहीं छपेगा, टीवी पे नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्विक्ट है. ठीक है, खान साहब भी कॉन्विक्ट हैं तो उनके तो सारी बयानबाजी चल रही है. उनके ऊपर तो कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं है. तो थोड़ी सी अफसोस होता है कि ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों किए जा रहे हैं. अब ये कि कुछ रिपोर्ट्स हैं, मुझे नहीं पता ये सही हैं या गलत हैं. क्या उन्होंने ऐसी बात कही है कि हम काली भेड़ें नहीं हैं, हम काले भूंड हैं? ये कहा है? ये एयर हुआ है जी, ये एयर हुआ है. अच्छा, और इस पे सोशल मीडिया पे तो चल रहा फिर है, अगर ऐसी बात है मीम्स चल रही हैं. तो पाजी बुलाओ, तो बुलाओ उन्होंने, सभी को स्टिंग कर लें, बुलाओ और करो फिर और शो सभी को के मुंह सुझा दें. तो करो ना, और भूंड बन के करो ना, करो. एक प्राइम मिनिस्टर ने और काट दो, अच्छा. करो. शहबाज ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਓ, ਐਸੀ ਤੈਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੱਢੇ ਨੇ. 2 ਵਾਰੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, 2 ਵਾਰੀ नवाज ਨੂੰ. अदालतों के जरिए निकले हैं वो. जी. एक दफ़ा नवाज शरीफ अदालत के जरिए नहीं निकला, 2 दफ़ा. जी. एक दफ़ा मार्शल लॉ के जरिए, एक दफ़ा अदालत के जरिए. बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 2 दफ़ा निकली थी बाहर अदालत की वजह से. तो वो यूसुफ गिलानी साहब भी थे, उनको भी तो अदालत ने कंटेम्प्ट के ऊपर निकाल दिया था. तो शहबाज शरीफ साहब को भी निकाल दें. आपका तो काम ही है कि आप निकालें जो लोग बंदे कंटेम्प्ट करते हैं आपको. इंटरेस्टिंग बात यह है कि तलाल को आप कंटेम्प्ट पे धर लेते हैं. इंटरेस्टिंग बात यह है कि और भी ऐसे लोग हैं, और मेरा ख्याल है वो डैनी था जी, दानियाल को भी आपने कंटेम्प्ट में छुट्टी करा दी. निहाल हाशमी थे, हाँ वो भी थे, मगर आज तक किसी पीटीआई वाले को तो आपने हाथ नहीं लगाया. कोई है कोई आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ कोई नहीं है ना. तो कंटेम्प्ट उस वक्त था जब वो लंबी चौड़ी कंटेम्प्ट करते थे आप, तो वो तो कभी नहीं हुआ. तो बात ये छुपी हुई बातें नहीं हैं, ये हकीकत है. इसको बयान करना इज़ नॉट कंटेम्प्ट, इट इज़ टू वार्न यू कि आपकी क्रेडिबिलिटी बहुत कमज़ोर होती जा रही है. अगर आपने ये लड़ाई झगड़े करने हैं तो फिर उस तरीके से करें कि आपकी क्रेडिबिलिटी हाई रहे. ठीक है. ठीक. तो अब खैर इसीलिए नवाज शरीफ रोता फिरता है कि इकामा मनु क्यों कढ़िया, मनु क्यों कढ़िया. तो अगर मनु कढ़िया तो इनू क्यों रखे है तुसी. फिर वो ये कहते हैं कि मेरे से माफ़ी मांगो. ठीक है, तो फिर ठीक है, वो मैं नहीं बात करूँगा. अच्छा. तो मैं कहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को निकालें कंटेम्प्ट के अंदर. एक और रिकॉर्ड सेट करें कि हमने एक और डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, और उसके बाद फिर नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए. अगर नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं तो आ जाए, मगर मैं कहता हूँ ऐसे होगा नहीं. अच्छा, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा. अच्छा, तो कोशिशें ना करें मुस्लिम लीग. नहीं, मतलब है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि ये एक साजिश है मुस्लिम लीग नून की, एक जुडिशरी को बदनाम करो, जुडिशरी आपको पकड़ के निकाले और फिर नवाज शरीफ साहब लपक के प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच जाए, ऐसी बात नहीं है. मियाँ साहब इज़ नॉट इंटरेस्टेड in Prime Minister House. No more. वरना तो Not आते साथ थे. interested. मैं आपको prediction कर रहा हूँ. Not interested. अच्छा. Not interested. Reason? He's not interested. He's got his brother in the Prime Minister's house. He's got his daughter in Punjab. हाँ, तो why would he be interested in prime ministership? जबकि उनको चाहते तो पहले दिन दे सकते थे, नहीं ली उन्होंने. हाँ, नहीं, वो वीक नहीं लेना चाहते, वीक गवर्नमेंट. तो आप कह रहे हैं वीक गवर्नमेंट की वजह से नहीं. जो भी वजह थी उन्होंने नहीं ली ना, उन्होंने अपने भाई को आगे किया. तो क्या वो उसमें कोई सर्कमस्टांसेस बदल गए? नहीं बदले. कोई नहीं बदला. ये जो है ना प्रेसिडेंटशिप लेनी, ये एक फेस सेविंग है कि अभी अगर उन्होंने यहाँ रहना है और कोई थोड़ी बहुत सियासत करनी है एल्डर स्टेट्समैन, तो फिर ओहदा भी तो होना चाहिए ना. क्योंकि पार्टी तो उनकी है ना मरियम की पार्टी है ना शहबाज की पार्टी है. तो पार्टी के तो रहनुमा वही है ना. तो देन ही हैज़ अ राइट टू बी प्रेसिडेंट. दूसरी चीज़ ये है कि जो उनके खिलाफ अदालत ने, जो साकिब निसार ने और खोसा ने जो उनके खिलाफ जजमेंट्स दी थी आयशा, वो यही थी ना कि आप पार्टी से भी हटा दिया. जी, हटा दें. तो अब आपके उनके केसेस तो ख़त्म हो गए हैं, ये पार्टी से जो हटाना था वो वापस रिस्टोर कर रहे हैं. तो कोई इनकलाबी बात नहीं हो रही. बजट इजलास की सदारत भी नहीं कि बजट इजलास बुला लिया, उसमें रिलीफ देने की बात. बजट इजलास नहीं बुलाया. मियाँ साहब का एक मौक़िफ़ रहा है, वो पहले दिन से है. वो ये है कि ये IMF प्रोग्राम पहले ये है कि कोशिश करो कि इसको ना एक्सेप्ट करो, कोई और रास्ते निकालो, क्योंकि ये आवाम के लिए ठीक नहीं है. इसके ऊपर लड़ाई झगड़े हुए, इसके ऊपर ही मिफ्ता इस्माइल को मियाँ साहब के कहने के ऊपर, नाराज़गी के ऊपर कि वो IMF को सपोर्ट कर रहे थे, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा तो उनको जाना पड़ा.
اور اسی طریقے لیے آج اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر نہیں بنایا کیونکہ یہ میاں صاحب کے لوگ ہیں اور انہوں نے میاں صاحب کی جو پالیسیز ہیں کہ عوام کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالا جائے, IMF کو سمجھایا جائے, بھائی لوگوں کو سمجھایا جائے اینڈ سو آن, تو وہ تو نہیں ہے. تو اس لیے بجٹ وہیں بنے گا جہاں بننا ہے. یہ ایک کوشش تھی کہ کچھ ایشوز ہیں جو میاں صاحب سٹریس کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک پارٹی یونٹی دکھانا چاہ رہے تھے کہ آگے جو بھی اقدامات ہیں, کیونکہ میاں صاحب کا ایک موٹا سا ایشو ایجنڈا ہے, میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز جو ہیں ان کو کم کریں اور جو پیسے 4 بچتے ہیں وہ آپ عوام کو ریلیف دیں. اچھا, اس کے اوپر ساری ڈیبیٹ تھی اور کسی چیز کو ڈیبیٹ نہیں ہے کہ عوام کے لیے مشکلات کیسے دور کی جا سکتی ہیں. کہ میاں صاحب کو 2 چیزوں کا احساس ہے یا پریشانی ہے. ایک یہ کہ عوام کے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے, آفٹر آل ان کی وجہ سے ہی تو پارٹیز چلتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت پھر عوام کے پاس جانا ہے ووٹ لینے کے لیے, جانا ہے بالکل. تو پھر اگر آپ عوام کا خیال نہیں کریں گے تو پھر آپ اور بھی فارغ ہو جائیں گے. تو اس لیے ہی از کنسرنڈ کہ آپ سڑکیں بنانی بند کر دیں, ڈیولپمنٹ بجٹ ختم کریں آپ, وہ جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. اگلے 2 سال جو 4 پیسے بچتے ہیں وہ آپ عوام کی بہتری کے لیے کریں, سبسڈیز دیں جہاں دینی ہے, انفلیشن کو کنٹرول کریں اور کچھ قیمتیں مہنگائی کم کرنے کی کوشش کریں. تو فیس سیونگ میں پولیٹیکل موو کوئی بھی نہیں ہوگی, مولانا کو منانے یا شاہد خاقان عباسی کو منانے کی کوئی کوشش, پارٹی کو پھر سے مضبوط بنانے کی کوئی کوشش؟ مولانا کو تو منائیں گے. شاہد خاقان عباسی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب اپنی پارٹی بنائیں گے اور وہ جا کے میاں صاحب کو جب لنڈن میں ملے تھے تو وہاں اشارہ کر آئے تھے یہ, تو اسی لیے انہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑی. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ الیکشن لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں, اور ہی واز رائٹ. سو اب میرا خیال ہے کہ جولائی میں بجٹ کے بعد, میرا یہ خیال ہے جولائی اگست میں شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل اور 10-12 لوگ اور اکٹھے کر کے یہ کوئی اپنی پارٹی اناؤنس کریں. جولائی میں کیوں؟ بجٹ کے بعد, کیونکہ بجٹ کے بعد کچھ تکلیف بھی ہوگی نا لوگوں کو. ہاں وہ تھوڑا منظرنامہ اصل میں آپ سے آف دا ریکارڈ بات ہوتی رہتی ہے, تو جولائی کے والے صاحب نے تھوڑا منظرنامہ کھینچا تھا, میں نے کہا پتہ نہیں جولائی اسپیسیفکلی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں جولائی اسی لیے کہ بجٹ ول بی ان جون, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کوئی گرداب بنے گا, کیا نہیں ہونا, بے چینی بھی ہوگی, شور شرابہ ہوگا, تو دیٹس دا رائٹ ٹائم ٹو ٹرائی اینڈ لانچ اٹ. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ, یہ بھی میں نے ان سے جب باتیں کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ شاید جولائی اگست میں کچھ پارٹی شارٹی کی بات کریں اناؤنس, ہو سکتا ہے اس کو ملتوی کر دیں, ہو سکتا ہے وہ سمجھیں دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم. تو سو آئی ڈونٹ نو, بٹ یہ ڈیفینیٹلی شاید خاقان عباسی اینڈ کمپنی وہ نون لیگ میں نہیں جا رہے, وہ اینڈ آف چیپٹر ہو چکا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو جن کی کوئی پارٹی نہیں ہے, وہ محسن نقوی صاحب, وہ مولانا سے ملنے کے پچھلے ہفتے مولانا سے ملے اور پھر گنڈاپور صاحب سے بھی مل لیے, کوئی پیغام پہنچایا انہوں نے گنڈاپور صاحب کو؟ آپ کمال کرتی ہیں. کیوں؟ محسن نقوی صاحب کی کوئی پارٹی نہیں ہے, کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, وہ پیپلز پارٹی میں یا نون لیگ میں تو نہیں ہے نا. تو پھر کہاں ہے؟ میں نے کہا پارٹی ہی نہیں ہے. وہ پرماننٹ پارٹی آف پاکستان, PPP. چلیں اس میں پرماننٹ پیپلز پارٹی آف پاکستان نہیں, پرماننٹ پارٹی آف پاکستان نہیں, اس کا وہ حصہ ہے. ٹھیک ہے, آج پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ سمجھ لیں بات, اس بات کو. تو وہ جو ہے وہ اپنے لیڈر سے وہیں سے ہدایت لیتے ہیں اور وہی سے آرڈرز فالو کرتے ہیں. اسی لیے انٹیریئر منسٹری میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, لیکن ان کا گنڈاپور صاحب سے ملنا, بجلی کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ منسٹر وزیر توانائی سے مل لیتے ہیں. سیاستدان جو ہیں وہ کانفلکٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں. اچھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ KP از اے ڈینجرس پلیس, اس کو سٹیبل رکھنا ہے, اس کو پرووک نہیں کرنا, آگ نہیں لگنے دینی وہاں. گنڈاپور صاحب کی تھریٹ ہی ہے کہ میں آگ لگا دوں گا. تو اس لیے اچھا ہوتا ہے, جیسے پہلے شہباز شریف صاحب نے ان کو بلا کے کہا جتنے پیسے کہو گے مل جان گے, دیتے کوئی نہیں, مہینہ کٹ لیا, اس کے بعد پھر گنڈاپور پہ گیا. ٹھیک ہے جی, اور پھر بلا لیا, پہلے کیا نہیں بلاؤں گے, بلا لیا, پھر ٹھنڈا کیتا, نقوی صاحب نے بھیجتا ہوتا. SIFC میں کچھ اچھی ملاقات رہی ہوگی؟ کیا ملاقات رہی, بس چلے گئے. انہوں نے بھی بڑی ریزنیبل سی گفتگو کی, دوسری طرف سے بھی کوئی تو میں کوئی نہیں ہوئی, کیونکہ یہ رولز ہے نا. تو یہ پہلے طے ہو چکا تھا جانے سے پہلے. اب وہ وہاں تو کوئی فائٹ نہیں تھی, وہاں تو کہہ رہے ہیں جو آپ مانگیں گے مل جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, مگر ہونا نہیں ہے جس طریقے سے گنڈاپور صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو آپ سوچئے گا, آج کل تو سارے اسمائلز, جپیاں, سب کچھ ہو رہا نا, ٹھیک ہے نا, بڑے ریزنیبل ہو گئے. ود ان 15 to 20 days, 1 month گنڈاپور صاحب پھر گرجنا شروع کر دیں گے. اچھا ٹھیک, اور پھر جب گرجیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی تھوڑے سے کریں گے,
धमकियाँ दे یہ والی آواز ٹھیک نہیں ہے, نہیں ٹھیک. آپ کے گلے کی خرابی کی وجہ سے ایسے ہوئی اس ہوگی. کے بعد پھر موسم میں ٹک کر کے لپک کے پہنچ جائے گا. ابھی تو لندن گئے میں, ہاں ابھی تو خیر لندن گئے ہیں. اچھی ٹھنڈی ہواؤں میں, یہاں موسم بہت گرم ہے. ہاں نہیں بالکل.